يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد. کل اس آیت کے ایک ٹکڑے کے سلسلے میں بتایا گیا تھا کہ دو چیزوں کے بارے میں سوال تھا، ایک شراب کے سلسلے میں، ایک میسر کا مطلب جوا یا سٹا، اس کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں اس کے سلسلے میں بھی سوال تھا۔ عربوں میں بھی اس کی مختلف شکلیں تھیں۔ یسر آسانی کو کہتے ہیں اور یاسر تقسیم کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ ان کے یہاں بھی الگ الگ جوئے کی اور سٹے کی شکلیں تھیں۔ یہ کبھی کچھ لوگ مل کر ایک اونٹ ذبح کرتے تھے اور کچھ تیر یا لکڑیوں پر کچھ حصے لکھے ہوئے رہتے تھے، 10 لکڑیاں یا 10 تیر ہوتے تھے، اس میں سے جو نکالتا اس کے نام جتنے حصے ہوتے وہ اتنا حصہ لے لیتا، اور جس کے حصے میں کچھ نہیں آتا وہ سب کا پیسہ دے دیتا، قیمت ادا کر دیتا، اور پورا گوشت وہ غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کرتے تھے۔ تو ایک شکل یہ تھی، اور بھی شکلیں تھیں۔ تو اس لیے میسر کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب جوا یا سٹا یا اس کی جو بھی قسمیں ہو سکتی ہیں جس میں بغیر کسی عوض یا بدل کے آدمی کو بہت کچھ مال حاصل ہوتا ہے یا بہت کچھ نقصان ہو جاتا ہے۔ سٹے میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو بغیر کسی بھاری نقصان کے بہت بڑا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، یا کبھی بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ جیسے شرط لگاتا ہے آدمی، 2 طرفہ شرط ہوتی ہے، یا جیسے کھیل وغیرہ ہوتے ہیں اس میں پیسے نکال کر مقابلہ ہوتا ہے اور کسی ایک کو پیسہ ملتا ہے، یا آج کل سٹہ بازاری میں جو طریقے چلتے ہیں جمعے کے وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ شراب اور جوئے کے سلسلے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ کہیے، فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ شراب میں فائدہ یہ تھا کہ ذرا سا چستی ان کو مل جاتی تھی، لذت مل جاتی تھی، وقتی طور پر کاروبار کرتے تھے تو اس میں فائدہ ہو سکتا تھا۔ جوئے میں بھی وقتی طور پر آسانی سے مال حاصل ہو سکتا تھا، لیکن اس کا جو نقصان تھا وہ بہت بڑا تھا۔ شراب سے صحت کا بھی نقصان، پیسے کا بھی نقصان، عقل کا بھی نقصان، اور پھر آپس میں دشمنیاں اس سے پیدا ہوتی تھی، لڑائی جھگڑے ہوتے تھے۔ اور جوئے میں بھی لڑائی جھگڑے، دشمنیاں، اور سب سے بڑھ کر یہ چیزیں اللہ کے دین سے غافل کرنے والی تھی۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان جوئے اور شراب کے ذریعے سے آپس میں دشمنیاں اور نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور اللہ کا ذکر سے اور نمازوں سے وہ آپ کو دور رکھنا چاہتا ہے، غافل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس طرح کی چیزوں میں مشغول کر دیتا ہے۔ تو کچھ تو فائدہ ہے لیکن نقصان بہت بڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جس کا نقصان زیادہ ہو، فائدہ کم ہو، وہ کو شریعت میں جائز نہیں قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ان دونوں کا جو گناہ ہے
وہ ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے۔ فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ فائدہ کم ہے، گناہ بہت بڑا ہوا ہے۔ تو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوتا ہی ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو اب شریعت نے کہا کہ جس کا فائدہ زیادہ ہو، نقصان کم ہو، وہ جائز ہے، اور جس میں فائدہ کم ہو، نقصان زیادہ ہو، وہ ناجائز ہے۔ یہ تو شراب اور جوئے کے سلسلے میں تھا، اور اس کے ذریعے سے معاشرتی جو خرابیاں پھیلتی ہے ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، تو اس لیے شریعت نے دونوں کو حرام قرار دیا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہیے کہ زائد اور آسانی سے حاصل ہونے والا مال۔ عفو زائد چیز کو بھی کہتے ہیں، اور عفو آسانی اور سہولت کو بھی کہتے ہیں، یعنی اپنی خرچ سے زائد جو مال ہو، آپ آسانی سے اس کو خرچ کر سکتے ہو۔ خرچ کرنے سے آپ کے گھر کا یا جن پر آپ کا جن کا خرچہ آپ پر ضروری ہے ان کا نقصان نہیں ہوتا، طبیعت پر بوجھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسا مال جو آپ خرچ کر سکتے ہیں اس کو عفو کہتے ہیں، جو ضرورت سے زائد بھی ہو اور جس کے خرچ کرنے پر طبیعت پر بوجھ بھی نہ ہوتا، تو کہا کہ اس کو آپ خرچ کیجئے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تاکہ دنیا اور آخرت کے سلسلے میں آپ غور کر سکیں، کہ دنیا میں غور کر کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کتنی مختصر ہے، دنیا سے حاصل ہونے والا فائدہ کتنا کم ہے آخرت کے مقابلے میں، اور آخرت کس طرح سے کامیاب کروانے والی ہے اور ہمیشگی کی زندگی ہے، اور وہاں کا جو انعام ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کے لیے شریعت نے یہ چیزیں ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کی ہے۔ بہرحال اس آیت کے اندر یہ بتایا کہ شراب ہے، جوا ہے، اس طرح کی چیزیں شریعت نے حرام قرار دی ہے۔ اور دوسری چیز شریعت نے یہ بتا دی کہ جس چیز کا فائدہ کم نقصان زیادہ ہو وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تیسری جو چیز بتائی کہ جو زائد مال دل پر بوجھ نہ ہو خرچ کرنے میں، اتنا خرچ کرنا چاہیے۔ فرض کے علاوہ، فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفل صدقے میں آپ کو خرچ کرنے میں کم از کم اتنا خرچ کرنا چاہیے کہ جو زائد ہو اور جس کے خرچ کرنے میں ہمیں تکلیف نہ ہو۔ چوتھی چیز اس سے معلوم ہوتی ہے کہ دنیاوی اور اخروی چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے، کون سی چیز ہمارے لیے مضر ہے۔ اللہ کی نشانیاں اسی لیے بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچ و سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا